لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا ومولى الثقلين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد تبارك الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس بعنوان ایصال ثواب رکھی گئی، لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان مرحومین کو غریق رحمت فرمائے کہ ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی، ان کی قبر کو آل محمد کے نور سے منور فرمائے اور جوار معصومین میں انہیں جاگوزی فرمائے۔ یقیناً مجلس سرکار سید الشہداء برپا کرنا مرنے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی نیکی ہو نہیں سکتی کہ اپنے غم کو آل محمد کے غم کے ساتھ یاد کرنا۔ شب جمعہ ویسے ہی شب دعا اور شب راز و نیاز ہے، شب جمعہ شب استغفار ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم شب جمعہ اور روز جمعہ زیادہ سے زیادہ اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیمات معصومین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں، ابھی آپ نے معصومہ عالم کا غم منایا، اور آنے والی 20 تاریخ بھی معصوم عالم کی ولادت سے منسلک تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً معصوم عالم کی مختصر سی حیات لیکن کامل حیات۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ بیٹی ہے، یا وہ زوجہ ہے، اور یا وہ ماں ہے۔ اگر بحیثیت بیٹی کے ہم معصوم عالم کی حیات کو دیکھیں تو کائنات کے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہ، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اگر بحیثیت زوجہ کے ہم دیکھیں تو امیر کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے فاطمہ کو مددگار عبادت پایا۔ اور اگر بحیثیت ماں کے دیکھیں
تو آغوش میں جن بچوں کو پروان چڑھائے وہ جوانان جنت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى برائے حسنین کریمین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی کہ آنے والی نسلوں تک کی کہ دیکھو اولاد کی بہترین تربیت کو اگر کرنا ہے تو صدیقہ طاہرہ کی حیات کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری ہے معصوم عالم نے، جہاں عبادت میں آپ بے مثال، ایسی عبادت کہ خود معصومہ نے فرمایا، کچھ اقوال آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے تھے بی بی سیدہ کے، کہ نماز کو خداوند عالم نے اس لیے ہمارے اوپر واجب کیا کہ تاکہ انسان کے ہاں غرور اور گھمنڈ نہ آنے پائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر غرور نہ ہو، ہم متکبر نہ ہو، تو ہمیں نماز کو کسی حال میں فراموش نہیں کرنا ہے. اور معصومین نے بالخصوص نماز کی بہت تاکید کی ہے. چھٹے امام صادق آل محمد امام تو یہ کلیئر طور کے اوپر کہہ دیا کہ بے نمازی کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. تو اگر ہم امام کی شفاعت چاہتے ہیں، اگر ہم معصومین کی شفاعت چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، نماز کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز یا آل محمد کو عزیز تھی. تو اب جب ہم آل محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو تقاضائے محبت کیا ہے؟ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کو پسند کیا ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے. تو اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اگر ہم محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں کو پسند کیا ہے اور ان کو ناپسند کیا ہے. اگر ان کو نماز پسند ہے تو ہمیں نماز پسند ہونا چاہیے. اگر ان کو اطاعت پروردگار جو ہے پسند ہے تو ہمیں یا اطاعت پروردگار سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. اگر انہوں نے زندگی کو اپنی خوشنودی پروردگار میں بسر کیا ہے تو ہماری بھی زندگی خوشنودی معبود میں بسر ہونا چاہیے. اگر ان کی زندگی کے اندر صلہ رحم پایا جاتا تھا، انہوں نے صلہ رحم کی بہترین مثال قائم کی ہے، تو ہم آل محمد کے چاہنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی صلہ رحم ہونا چاہیے. اس لیے کہ صلہ رحم ایک ایسی نیکی ہے اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ اگر تم اپنی موت میں تاخیر چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت تاخیر سے آئے تو تم صلہ رحم کرو، اور اگر تم عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو، اور اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. تو صلہ رحم انسان کے رزق میں برکت کا بھی سبب ہے، صلہ رحم انسان کی موت میں تاخیر کا سبب ہے، اور صلہ رحم تلخی موت کو یعنی شیریں کر دینا کا ایک بہترین صلہ رحم نہیں کرتے. اس لیے کیا کہا گیا کہ رحم کرو تاکہ رحم کیا جائے. تو جن کی زندگیوں کے اندر صلہ رحم نہیں ہوتا، وہاں دیکھیے کہ وہاں عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور خداوند عالم ان سے اپنی نعمتوں کو بھی سالب کر لیتا ہے. خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد ہمیں خود غرضی کا درس نہیں دیا ہے. ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سیلفش ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر صلہ رحم ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر دوسروں کے حقوق کی رعایت ہونا چاہیے. صلہ رحم ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحم 100 حج کا ثواب رکھتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں
حج بیت اللہ کا ثواب ملے تو ہماری زندگی کے اندر صلہ رحم پایا جائے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحم کرتا ہے، جہاں خداوند عالم صلہ رحم کرنے والے کو 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، وہیں صلہ رحم کرنے والے کے 40,000 گناہوں کو خداوند عالم معاف کر دیتا ہے. اب عزیزان گرامی، کوئی ایسا ہی بد نصیب انسان ہوگا کہ جس کی زندگی کے اندر اتنے گناہ ہوں گے. پیغمبر فرماتے ہیں، صادق رسول کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صلہ رحم کرے تو خداوند عالم 40,000 گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے. اور اگر کوئی انسان صلہ رحم کرے تو خداوند عالم 40,000 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے. 1-2 درجات کی بات نہیں ہو رہی ہے. مرسل اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے تو 40,000 درجات خداوند عالم. اور صلہ رحم کے لیے کہا گیا کہ صرف قریبی رشتہ داروں سے نہیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے، ان سے بھی ہمارا رشتہ اخوت اور محبت جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. اس لیے جہاں بہت ساری چیز آئی ہیں روایت میں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو تم اس کے لیے اگر چاہتے ہو نیکی کرنا تو یہ دیکھو کہ اس کے جس کے ساتھ تعلقات تھے ان تعلقات کو تم قائم رکھو، ان تعلقات کو تم بنائے رکھو. وہ جس سے دوستی رکھتا تھا تم اس سے دوستی رکھو، وہ جس کے ساتھ میل جول رکھتا تھا تم اس کے ساتھ میل جول رکھو، اس لیے کہ یہی تمہارا اس کے ساتھ صلہ رحم مرنے والے کو اس دنیا کے اندر کام آنے والا ہے. اس صلوات پڑھ دیں محمد یہاں صرف قریبی رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم صلہ رحم کریں گے تو خداوند عالم ہماری عمر میں بھی برکت اور ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا. لیکن جو لوگ صلہ رحم نہیں کرتے ان کی عمریں جو ہیں وہ مختصر ہو جایا کرتی ہیں اور ان کا رزق کم ہو جایا کرتا ہے. آج جو عزیزان گرامی مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے صلہ رحم کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ مشکل بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ مشکل تنگی رزق کی شکل میں ہو. انسان یہ کہتا نہیں ہے کہ ایسا ہے کہ کیا کریں آج کل روزی تنگ ہو گئی ہے. تو یہ کہنے سے پہلے ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ تنگی رزق کا ذریعہ یہ سبب ہم ہی تو قرار نہیں پا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق کی جو تنگی کہیں نہ کہیں سے اس میں ہم جو ہے اس کا سبب بن رہے ہیں. لہذا اگر ہم صلہ رحم کریں گے تو خداوند عالم ہمارے رزق میں برکت دے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صلہ رحم ماں باپ کے ساتھ، صلہ رحم بھائی بہنوں کے ساتھ، صلہ رحم عزیزوں کے ساتھ، صلہ رحم پڑوسیوں کے ساتھ. یہ صلہ رحم ایک ایسی نیکی ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد گرامی آپ کا ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی بہترین عبادت ہے تو امام فرماتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر آپ صلہ رحم کر رہے ہیں تو یہ خوشنودی پروردگار کا بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک صاحب حج بیت اللہ کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اور یہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے پاس راستے کے لیے کچھ رقم تھی، ایک تھیلی میں وہ رقم یہ لیے ہوئے تھے. جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہے کہ جو آئی اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک مرغ جو ہے مرا ہوا مرغ، اور اس نے اس مرغ کو خوشی خوشی اٹھایا اور لے کے اپنے گھر کی طرف چل پڑی. جب یہ گھر کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ بچے دروازے کے اوپر ماں کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کئی روز سے گھر کے حالات بہتر نہیں ہے. اب جیسے ہی ماں کے ہاتھ میں بچوں نے اس چیز کو دیکھا، اس مرے ہوئے مرغ کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے کہ آج ہمیں غذا مل جائے گی، آج ہم بھوکے نہیں رہیں گے. اب یہ بندہ مومن جو حج بیت اللہ کا اس نے ارادہ کیا تھا
یہ حیرت زدہ ہو گیا کہ ایسا ہے کہ یہ مرا ہوا مرغ حرام ہے اور یہ خاتون جو ہے یہ لے کے آئی ہے. تو ایک مرتبہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ بیوی کیا آپ کو خبر نہیں ہے, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے, کیا آپ مسئلے سے واقف نہیں ہے کہ ایسا ہے کہ مرغ تو مردہ ہے. تو کہا کہ ہم جانتے ہیں, لیکن کہیں کہیں کے اوپر شریعت کے حکام بھی جو ہے بدلتے رہتے ہیں. دیکھیے ہم روزے سے ہیں, ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ حلال ہیں, یہ حلال ہے, لیکن تقاضائے شریعت کیا کہ جب تک وقت داخل نہ ہو جائے تب تک وہ حلال بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے, جب تک وقت داخل نہ ہو جائے. اب وہ خاتون کہتی ہے کہ ایسا کہ ہم کیا کریں, چونکہ ہمارے حالات ایسے. تو اب ان کی حیرت کی انتہا نہیں ہوئی اور یہ بہت افسردہ ہوئے اور یہ قبیلہ خاطر ہوئے. انہوں نے وہ تھیلی جو اپنے حج کے سفر کے لیے انہوں نے رکھی تھی وہ تھیلی اس خاتون کو دے اور یہ واپس چلے آئے. کیسا کہ اس وقت بہترین جو ہے نیکی یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے. اب یہ تھیلی تو انہوں نے دے دی اور جب یہ واپس آئے اور زمانہ حج گزر گیا, لوگ حج کر کے واپس آ گئے, تو اب لوگ آ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے کہ آپ ہمیں فلاں جگہ کے اوپر ملے تھے, آپ کی ملاقات ہماری فلاں جگہ کے اوپر ہوئی تھی. دیکھیے خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ہمارے بندوں کے حق کو پیش نظر رکھو گے تو ہم تمہیں ایسا انعام دیں گے کہ اس انعام کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں کر سکتے ہو, تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. صلوات پڑھ اور اس کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان کے قدم کو پکڑ لیا, کہا کہ ایسا ہے آپ کہاں تھے اور ہم آپ کو کافی تلاش کر رہے تھے, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, یہ لیجئے یہ آپ کی رقم جو آپ نے ہمارے پاس محفوظ رکھی. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں متحیر ہو گیا, میں حیرت زدہ ہو گیا. لیکن یہ دیکھیے کہ خداوند عالم کی راہ میں اگر کوئی انفاق کرتا ہے, اگر صلہ رحم کرتا ہے, تو خداوند عالم کیسا اسے نوازتا ہے اور خداوند عالم اس کے رزق میں وسعت بھی دیتا ہے. تو عزیزان گرامی ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے صلہ رحم جو ہے کم نہ ہونے پائے. ہم صلہ رحم کرتے رہیں, اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحم, اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحم, اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحم, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحم, اس لیے کہ صلہ رحم جو ہے خوشنودی پروردگار کا بہترین ذریعہ ہے. ایک درود مسئلہ کہاں سے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیا تو پروردگار نے کہا کہ ایسا کہ جب ہم نے تمہیں دیا ہے اور تم ہماری راہ میں انفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر یہ یاد رکھو کہ جس طریقے سے ہم دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اسی طریقے سے نعمت کو سلب کرنے کے اوپر بھی ہمارا. اگر تمہارا ہاتھ کھلا رہے گا تو ہماری نعمتیں تمہارے پاس آتی رہیں گی, لیکن اگر تم تنگی کرنے لگو گے تو پھر یاد رکھو کہ ہم تم سے اپنی نعمتوں کو سلب کر لیں گے. ایک زمانہ تک قحط ہو گیا اور کچھ لوگوں کا ایسا ہوا کہ اچھی کاشتکاری نہیں ہوئی, لیکن ایک شخص تھا کہ جس کے ہاں اچھی کھیتی ہوئی. اب گاؤں میں کچھ لوگوں کیا کھیتی نہیں ہوئی اور یہ ایک بندے مومن تھے, ان کیا زمین کہہ لیجئے کہ اچھی تھی یا کیا تھا, ان کے پاس وسائل تھے. تو اب ان کیا جب اچھی کاشتکاری ہوئی اور لوگوں کیا کھیتی نہیں ہوئی تو انہوں نے صلہ رحم کیا. اور صلہ رحم کیا کیا, انہوں نے اعلان کر دیا اپنے گاؤں میں کیسا یہ جو ہمارا فلاں کھیت ہے, اس کھیت سے ہم اس کھیت کو گاؤں والوں کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی ضرورت بھر کا گیہوں لے کے چلے جائیں اور ان سے کوئی ہم رقم نہیں لیں گے, کوئی ہم اس کی اجرت نہیں چاہتے. اور انہوں نے وہ کھیت گاؤں والوں کے لیے چھوڑ دیا. اب جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو جس کو یہ پتا چلا وہ آتا تھا, وہ اپنی ضرورت بھر کا گیہوں لیتا تھا اور چلا جاتا تھا. اب یہاں تک کہ جب انہوں نے سارے کھیتوں سے گیہوں جو ہے لے لیا اور آخر میں وہ کھیت جو انہوں نے دے دیا تھا لوگوں کے لیے, تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ چند والیاں اس کے اندر ہو تو وہاں سے بھی جا کے لے لیں. تو دیکھیے صلہ رحم یہ کتنا انسان کی زندگی کے اندر اثر پیدا کرتا ہے اور کیسے اس کے فوائد ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کھیت میں گیا کہ جو ہم نے گاؤں والوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنی ضرورت بھر کا گیہوں لے کے آؤ, تو کہتے ہیں اب جو اس سے ہم نے گیہوں جو ہے جمع کرنا شروع کیا تو ہمارے اور کھیت سے اتنا گیہوں نہیں ملا تھا
जितना हमें उस खेत से गेहूं परवरदिगार कहता कि देखो मैं कादिर मुतलक, अगर तुम फरामानी करोगे तो फिर हम भी अपनी नेमतें उसमें तुम्हारे हमारे ऊपर हम बेहतरीन अता करने वाले हैं। हम बेहतरीन, हमारा फजल बेहतरीन अपने बंदों के ऊपर, और वो तो ऐसा फजल करने वाला है कि जो उसको पुकारता है उस तक भी उसका फजल पहुंचता है, और जो उसकी तौहीद का कलमा नहीं पढ़ता उस तक भी उसका फजल पहुंचता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो हम हैं कि अगर जरा से तलखियां पैदा हो जाती हैं तो हमारे यहाँ खिंचाव पैदा हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि वो कितना मेहरबान है, वो कितना रहीम है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरा बंदा मुझे नहीं पुकारता है तो आफताब की शुआएं उस तक ना पहुंचने पाए, आफताब का फायदा उस तक ना पहुंचने पाए। अगर ये बंदा हमारी इताअत नहीं करता है, हमारी इबादत नहीं करता है, तो अब्र रहमत उस तक नहीं बल्कि अगर अब्र रहमत आता है तो सबके लिए, अगर सूरज निकलता है तो सबके लिए, अगर हवाएं चलती हैं तो सबके लिए। तो कम से कम हमें उसी खालिक से ये सीखना चाहिए कि जो इस कायनात का खल्क करने वाला है, जो अपने बंदों के ऊपर इतना मेहरबान है, तो बंदों को भी बंदों के ऊपर मेहरबान रहना चाहिए, ताकि इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत के अंदर भी। आले मोहम्मद की जिंदगी अजीजों बस इसी के ऊपर कि जहां हुकूकुन नास की बात आई तो हुकूकुन नास के सिलसिले में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तरीका और जो रवैया अख्तियार किया है कि हुकूकुन नास के सिलसिले में जरा भी वहां आपको नहीं मिलेगा कि पहलू तही मिल जाए। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब कूफे में तशरीफ फरमाए। आपने देखा कि नाबीना शख्स है जो सवाल कर रहा है, साइल है, वो सवाल कर रहा है। तो मौला अली ने जब उस नाबीना शख्स को सवाल करते हुए देखा तो आपने लोगों से दरियाफ्त किया आखिर ये शख्स कौन है कि जो यहाँ सवाल कर रहा है। तो मौला अली को, हालांकि इमाम से क्या चीज, लेकिन हम तक पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों ने बताया कि यारी ये इंसान बड़ा गयूर इंसान था, और ये इंसान जो बड़ा मेहनतकश इंसान था, ये जब तक इसके आंखों में बीनाई थी ये मेहनत करता था, ये मजदूरी करता था, और इसने कभी भी अपने हाथ को दराज नहीं किया। लेकिन अब क्या करे कि जब बेचारा मजबूर हो गया, आंखों में बीनाई नहीं रही, तो अब जैसे ही मौला ने ये सुना कहा ऐसा कि वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी है और कभी उसने अपने हाथ को दराज नहीं किया, अब जबकि वो नाबीना हो गए तो तुम क्या कर रहे हो। यानी मौला कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक रखे हैं, लिहाजा उन हक के सिलसिले में भी तुम्हें गाफिल नहीं रहना चाहिए। एक सवाल पढ़ते मोहम्मद बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के घर तो मौला ने बाकायदा उसको आप लेके आए और उसका बैतुल माल से जो है एक शहरिया जो है मुअय्यन कर दिया था। लेकिन उसी बैतुल माल को अली ने कभी अपने नफ्स के लिए नहीं, और अज़ीज़ान गिरामी बहुत सारे गज़वात, उन गज़वात के अंदर माले गनीमत, लेकिन ये देखिए कि ये है राह इलाही में इंफाक करने वाले, ये है अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, और ये है दूसरों के नफ्सों को मुकद्दम करने वाले। तो अगर हम ये चाहते हैं कि खुदावंद आलम हमारी मौत को हमारे ऊपर आसान करे, हमारी उम्र में बरकत दे, खुदा हमारे रिस्क में बरकत दे, तो हमें सिले रहम को जिंदगी में कभी भी तर्क नहीं करना है। हम सिले रहम करते रहे, खुदावंद आलम हम सबको तालीमात अहले बैत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता करे। और कभी कभी जब इंसान सिले रहम को फरामोश कर देता है, इंसान कतई रहम करता है, तो नतीजा क्या होता है कि फिर अब वो ये तमन्ना न करे कि ऐसा है कि हम वादी उस सलाम के अंदर रहेंगे, या हम कब्र के अंदर सुकून और आराम से रहेंगे, या बरज़ख की मंजिलें जो हमारे लिए आसानी से नहीं। अगर सिले रहम इंसान नहीं तो खुदावंद आलम उसके ऊपर कब्र के अंदर भी सख्ती, बरज़खी दुनिया के अंदर भी उसके अंदर सख्तियां,
اور یہاں تک کہ وہ آلام و مصائب میں اس دنیا کے اندر بھی مبتلا رہتا ہے. چنانچہ ملتا یہ ہے کہ عبد الطاہر خراسانی یہ بڑے عبادت گزار انسان تھے، اور یہاں تک کہ یہ اتنی عبادت کہ خراسان سے یہ مکے آ گئے، مکہ مکرمہ آ گئے، اور مکہ مکرمہ آ گئے. لیکن عزیزان گرامی جب ان کا انتقال ہوا ہے تو عبد الطاہر خراسانی کہ جب روح کو دیکھا ہے تو اس روح سے ان کے سوال یہ کیا گیا کہ عبد الطاہر خراسانی تم اتنے اللہ والے تھے، اتنے عبادت گزار تھے، اور اتنا جو ہے اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، لیکن کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے جو وجہ بتائی ہے کیسا ہے، انہوں نے کہا کیسا ہے کہ 2-3 چیزیں جس کی وجہ سے تم ہم کو یہاں دیکھ رہے ہو. ایک تو یہ تھا کہ ایسا ایک رقم جو تھی جو مستحق تک پہنچانا چاہیے تھی، ہم نے اپنی کوشش کے مطابق مستحق، لیکن وہ رقم مستحق تک نہیں پہنچی. اور دوسری چیز یہ کہ میرا جو اپنے بھائی سے رابطہ تھا، جب میں خراسان سے یہاں آ گیا تو اب میرا اس بھائی سے کوئی تعلق نہیں. آج کل تو زمانہ ترقی یافتہ ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جا کے نہیں مل سکتے، تو کم سے کم فون اٹھائیے، فون کر کے بھائی کو سلام کر کے خیریت معلوم کر لیجئے. یہ 1 منٹ کا آپ کا کال ہوگا، لیکن خداوند عالم اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا، آپ کے عمر میں بھی برکت دے گا، اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. ایک سوال پڑھ کہ جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر صلہ رحم، یہ عظیم عبادت سے صلہ رحم، یہ عظیم نیکی ہے. اور ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسا صلہ رحم. ابھی ہمارے برادر عزیز ظہیر بھائی پڑھ رہے تھے، اسی سے ہم کو مسائل تک پہنچنا ہے. صلہ رحم، جنگ صفین ہو رہی ہے، اور جنگ صفین میں یہ ہوا کہ دشمن نے علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا، پہرا بٹھا دیا گیا. کیسا ہے کہ ایک قطرہ جو ہے وہ اس طرف جانے نہ پائے. یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد، تھوڑی سی مشقت کے بعد، علی کے لشکر کو غلبہ حاصل ہوا. اب جب غلبہ ملا تو مولا کی خدمت میں مولا کا چاہنے والا آیا، مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ مولا جس طریقے سے انہوں نے پہرے بٹھا دیے تھے ہمارے لیے کہ ہم اس دریا سے پانی لے نہ سکیں، مولا کیا ہم بھی ان کے لیے پہرے بٹھا دیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے امام وقت، اور یہ ہے کریم، اور یہ ہے نمائندہ الہی. امام نے کہا یہ ان کا ظرف تھا، لیکن ہم تو اللہ کی حجت ہے اور پانی اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس اللہ کی عطا کے اوپر پہرا بٹھانا یہ ہمارا حق نہیں ہے. اب عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ وہ علی کہ جو اس دریا کو بھی دشمن کے لیے کہ آؤ یہاں سے سیراب ہو، اسی علی کا بیٹا جو حر کے پورے رسالے کو پانی پلا دے. خود نفس نفیس امام علی مقام نے دیکھا کہ حر کے رسالے کے اندر ایک ایسا سپاہی بھی ہے جو بہت زیادہ پیاسا ہے، اور وہ شدت پیاس سے پانی پینا چاہتا ہے، لیکن پانی پہنچ نہیں رہا ہے اس تک مرتبہ کریم ابن کریم نے، مہربان آقا نے خود نفس نفیس کا عصا آپ لیا اور اس کو پانی پلانا شروع کیا. ازادارو کیا سنے ہو، یہی حسین کہ جو حر کے رسالے کو پانی پلا رہے تھے، لیکن ہائے یہی امام وقت جب اپنے ہاتھوں کے اوپر شیر خوار بچوں کو اے فوج اشقیاء، اللہ اکبر، یہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے حر کے رسالے کو صرف سیراب کیا تھا. آج وہی نور نظر فاطمہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے 6 مہینے والے بچے کو لیے ہوئے، اور عالم یہ ہے کہ امام وقت کے ہاتھوں کے اوپر بے شیر کی کیفیت یہ ہے کہ شدت پیاس سے علی اصغر کبھی اپنے ہونٹ کھولتے ہیں، کبھی ہونٹ بند کر دیتے ہیں. عزیزو، اس منظر کو تو دشمنوں سے بھی دیکھا نہ گیا.
अजरुकुम अलल्लाह। इमाम मजलूम फरमाते कि देखो ये बच्चा प्यासा है, तुम भी साहिब औलाद हो, लेकिन अजीजों क्या हुसैन के बेशीर को पानी मिला? क्या अली असगर से राब हुए? अजीजों अरे पानी तो दूर की बात, अरे तीर से शोभा। अल्लाह अकबर। ये अजीजों इधर ये तीर चला, उधर बेशीर ने अपने गले को बढ़ाया। रिवायत के जुमले हैं कि बच्चा इमाम के हाथों के ऊपर मुनकलिब हो गया। करबला साहिबाने एहसास के लिए 6 महीने का बच्चा, इतना वज़नी तीर, अरे जब ये तीर मासूम के गले के ऊपर लगा, अली असगर इमाम के हाथों के ऊपर पलट गए। हुसैन ने खून बेशीर को लिया, आसमान की तरफ रवाना करना चाहा। आवाज आई, ए सैयदो सरदार, अगर एक कतरे खून न हक तो कयामत तक बारिश न होगी। हुसैन ने उस खून को जमीन की तरफ रवाना करना चाहा। जमीन से आवाज आई, यब्न ज़हरा, अगर एक कतरे खून न हक तो कयामत तक एक दाना न उगेगा। हुसैन ने खून बेशीर को अपने चेहरे के ऊपर मल लिया। शायर कहता है, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ए मेरे लाल, हम नाना से इसी आलम में मुलाकात करेंगे। अजीज़ो हुसैन ने इस आखिरी फिदिये को भी अल्लाह की राह में पेश। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। या अल्लाह, वारिस मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील। या अल्लाह, ज़माने ग़ैबत में हज़रत की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह, हर रंज बला और मुसीबत को हज़रत के वजूद से दूर फरमा। हम सबको हज़रत के नासिरों में, उनके मददगारों में शुमार फरमा। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद हम सबको आमाल खैर, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। आमाल कबीहा से महफूज रख। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दुनिया से जल्द इस वबा का खातिमा फरमा। लोगों को इस वबा से महफूज फरमा। या अल्लाह, चाहत मासूमीन के सदक़े में जो हज़ार बीमार है ज़ेर इलाज, उन सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। या अल्लाह, जो रंज व गम में मुब्तला उनके रंज व गम को बरतरफ फरमा। या अल्लाह, चाहत मासूमीन के सदक़े में साहिबान हाजात की हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, बिहक़्क़ि मोहम्मद और आले मोहम्मद जो मुफ़लिस उन्हें गनी कर दे। या अल्लाह, जो रोज़गार करते हैं उनके रोज़गार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत फरमा। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद जो मोमिन अपने बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में फिक्रमंद है, परवरदिगार गैब से इस अम्र में उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, परचम कुफ्र शिर्क व निफाक व इल्हाद को सन्निगू फरमा। उलमाए आलम का साया हमारे सरों के ऊपर कायम फरमा। या अल्लाह, जन्नतुल बकी की तालीशान तामीर के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह, क़िबला वल बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत होने शरफ से मुशर्रफ फरमा। जो मुशर्रफ हो चुके उन्हें बार बार ये शरफ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को आली और मुतआली फरमा। या अल्लाह, इस वक्त की मजलिस सही साल सवाब जिस मर्द मोमिन के लिए मुनक़िद हुई है, मरहूम अली इब्न हैदर अली और बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन के अरवाह को इस मजलिस में शरीक फरमा। इन सबको जवार मासूमीन में जागोज़ी फरमा। शफ़ाअत मोहम्मद और आले मोहम्मद नसीब फरमा। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता ये इदारा अंजुमन फ़रूग़ इस्लाम ट्रस्ट जो मुसलसल खिदमत दीन में मसरूफ़ है, या अल्लाह, इनके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। परवरदिगार, इस इदारे को और इस प्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमा। परवरदिगार, ये मेरे महबूब जो उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मुसलसल यहाँ के ऊपर हद ये है कि कोविड-19 का जो
بہت سخت دور تھا، اس دور کے اندر بھی یہ ادارہ مسلسل مکتب اہل بیت کی خدمت میں مصروف تھا. یا اللہ ان کی تمام خدمتوں کو قبول فرما. پروردگار اس سلسلے میں میرے معبود یہ علوم آل محمد کو جو پہنچا رہے ہیں، اس میں جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، پروردگار ان مسائل میں ان کی غیب سے مدد کرے. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ میرے معبود اس ادارے میں جو حضرات بھی دام دیرہ میں سخن تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. اور یا اللہ جو میرے معبود اس ادارے کے میرے معبود اراکین آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ان سب کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما. پروردگار جس طریقے سے ہم دوسری چیزوں کی طرف متوجہ رہتے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان اداروں کو، ان مراکز کی طرف بھی دھیان دے سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.